اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سامعین گرامی، آپ کے سوالات اور ہمارے جواب اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اب جو سوال آپ کا ہمارے زیر نظر ہے وہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگایا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر سوال سن لیں کہ معصومین علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگایا جاتا ہے. اب دیکھیے، اس کا جواب ہمیں انہی لوگوں کو دینا ہے کہ جو لفظ معصوم ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ایک حیثیت، اہمیت اور مقام و مرتبے کے بہرحال قائل ہیں، ورنہ گفتگو کا آغاز کسی اور نقطے سے ہوتا. لیکن اب بات یہاں سے ہے کہ معصومین علیہم السلام کے اوپر درود و سلام یا ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا جواز کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک ایک نقطے کو الگ الگ واضح کریں گے. لہذا جو ہمارا اس سلسلے میں پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ ویسے تو متفق علیہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس وقت متفق علیہ ثابت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. کم از کم شیعوں میں اس حدیث پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں. مشہور حدیث ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ سارے نکات آپ کے سامنے بیان کر سکیں. تو یہ بات طے ہو گئی کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اہل جنت کے سردار ہیں، اور جتنے لوگ جنت میں ہوں گے ان کے درجات کچھ بھی ہوں، مختلف درجات کے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن کسی بھی درجے کے ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے اہل جنت اور حسنین علیہم السلام کے درمیان جو تعلق ہے وہ غلام اور آقا والا ہے. اس کے بعد اگر ان سے بہتر جنت میں کوئی ہے تو یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا ان کے والدین ہیں. اب اس حدیث کو آپ ایک مرتبہ سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد تلاوت کریں اس سورے کی کہ جسے قرآن کا دل کہتے ہیں، اور اس سورے کی آیات ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. یہ ہیں 55 سے 58 تک. ارشاد رب العزت ہے کہ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. یقیناً اس دن اہل جنت کسی شغل میں خوشحال ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے پھل اور جو کچھ وہ خواہش کریں ان کے لیے میسر ہوگا. اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے ان کے اوپر سلام آئے گا. تو اب دیکھیے، یہ سلام رب رحیم کی طرف سے کس پر ہے؟ اہل جنت پر. اب یہاں اگر ہم اس بحث
کو نہ بھی چھیڑیں کہ اہل جنت میں تمام اہل جنت کے اوپر اس کا اطلاق ہے یا اہل جنت کے کسی خاص درجے پر ہے. بہرحال کسی خاص درجے پر صحیح، اعلیٰ ترین درجے پر صحیح ہیں وہ اہل جنت. جوانان اہل جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو جب اہل جنت پر پروردگار عالم کی طرف سے سلام ہے اور وہ قرآن میں موجود ہے، تو اب سرداران جنت ان کے اوپر سلام یا ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام، یا ان کے والدین جو ان سے افضل ہیں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام، یہ سوالیہ نشان بہت ہی حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے. یہ تو ایک زاویہ اور ایک نقطہ ہوا جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آئیں ایک دوسرا نقطہ اور دوسری دلیل. وہ کیا ہے کہ قرآن میں انبیاء ما سبق کے لیے سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. جناب نوح کے لیے سلام علی نوح فی العالمین، جناب ابراہیم کے لیے سلام علی ابراہیم، یا اور سورہ صافات میں سلام آئے ہیں، دیگر سوروں میں انبیاء علیہم السلام کے لیے سلام آئے ہیں. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ انبیاء ما سبق جو ہیں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یا ان کے نام کے بعد ان پر سلام بھیجنا قرآن سے ثابت ہو گیا. اب ایک نقطے کی طرف ہم توجہ صرف دلانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے سورہ آل عمران آیت کا نشان 81. وہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اس وقت جب انہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا گیا. کتاب و حکمت وہ شے تھی کہ جس کو عطا کر کے انبیاء علیہم السلام کو اس مقام و مرتبے پر پہنچایا گیا جو مقام نبوت اور مقام رسالت ہے، اور اس کے بغیر نبوت اور رسالت ممکن نہیں ہے. تو جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا گیا، سب نہیں، کچھ دیا گیا، اتنا دیا گیا جتنا مشیت پروردگار عالم میں تھا، تو اس کے بعد ان کو نبوت عطا ہوئی. لیکن اس وقت ان سے ایک عہد لیا گیا، ایک وعدہ لیا گیا، میثاق لیا گیا. کیا عہد لیا گیا؟ کہ جب تمہاری تصدیق کرنے والا آخری نبی آئے تو تم لازماً ضرور بالضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، اس کی نصرت بھی کرو گے. تو کیا ہوا کہ جس عہد کو شرط قرار دیا گیا نبوت کے عطا کرنے کے لیے اور ان کو اس مقام پر فائز کرنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ پیغمبر خاتم پر ایمان بھی لائیں اور پیغمبر خاتم کی مدد اور نصرت بھی کریں. تو اب جس چیز نے انبیاء کو لائق سلام بنایا، یعنی ان کی نبوت، اس کی بنیاد ہے ایمان بر ختمی مرتبت اور نصرت ختمی مرتبت، کیونکہ اس عہد کی بنیاد پر، اس شرط پر انہیں کتاب و حکمت عطا کی گئی تھی. تو اب اگر ایسے افراد ہمارے سامنے آئیں کہ جن کی زندگی ہی نصرت رسول میں گزرے، جو رسول کی جان کے لیے اپنی جان قربان کرتے رہے ہوں، جو رسول کے لیے ہر طرح کا ایثار و قربانی کرتے رہے ہوں، جو رسول کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہے ہوں، ان کو اس نصرت رسول اور اس ایمان کامل کے مقابلے میں، یا اس کا ایمان کامل کے نتیجے میں، کہ جس کی معیاری حیثیت اتنی اعلیٰ ہو کہ اس ایمان پر حامل شخص جو ہے وہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ کل ایمان بن جائے، تو وہ افراد کہ جو ان صفات کے
پیکر ہیں اور اس کے اعلیٰ ترین مصداق ہیں جس صفت کے عہد کے نتیجے میں انبیاء ما سبق کو نبوتیں ملیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس بنیاد کے اوپر یہ ہستیاں بدرجۂ اولا اور زیادہ استحقاق کی حامل ہیں درود و سلام کے، جس استحقاق کے حامل انبیاء ما سبق ہیں. یہ ایک دوسرا زاویہ تھا. اس کے بعد ایک اور تیسرا زاویہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اسی آیت سے ماخوذ ہے. عہد لیا گیا انبیاء ما سبق علیہم السلام سے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے. تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء ایمان لائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ کے سامنے وہ روایات بھی ہیں کہ معراج میں آپ نے تمام انبیاء ما سبق کی صفوں کی امامت فرمائی تھی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ انبیاء نے جو عہد کیا تھا اس میں پہلا عہد یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے. اب دیکھیے جو شخص پیغمبر اسلام پر ایمان لائے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مومن امت پیغمبر اسلام ہوتا ہے کیونکہ پیغمبر اسلام پر ایمان لایا ہے. تو اس اعتبار سے تمام انبیاء ما سبق کون ہوئے؟ مومنین امت محمدی. اور جن معصومین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ائمہ امت محمدی ہیں. تو انبیاء ہیں مومنین امت محمدی اور معصومین علیہم السلام ہیں ائمہ امت محمدی. تو جو مقام مومنین امت محمدی کو مل سکتا ہے ائمہ امت محمدی یقیناً اس سے کہیں اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہوں گے. لہٰذا انبیاء علیہم السلام پر جواز السلام اگر ہے تو ائمہ پر بھی جواز السلام موجود ہے. اس کے بعد ایک اور استدلال ہم کرتے ہیں جو کہ قرآن میں ہم نے سورہ صافات میں دیکھا ہے. سورہ صافات کی آیت 129 اور 130 میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین. تمام نسخہ ہائے قرآن میں الیاسین جو لکھا ہوا ہے وہ الف کے نیچے زیر، اس کے بعد لام اور اس کے بعد یاسین، یعنی ال الگ لکھا ہے یاسین الگ لکھا ہے. اس پر ہم بہت زیادہ بحث نہیں کریں گے، ہم اپنے مدعا تک جلد از جلد پہنچ جائیں گے. تو کیا ہے سلام علی الیاسین؟ اب اس میں شک نہیں ہے کہ بہت سے مفسرین اہل اسلام نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ الیاسین کا مطلب حضرت الیاس ثابت کیا جائے یا اس کو جمع کا صیغہ بنا کے تمام امت جناب الیاس کو اس میں شامل کر لیا جائے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا جذبہ ایمانی ہے کہ جناب الیاس جو انبیاء ما سبق میں ہیں ان کی امت کے تمام افراد خواہ وہ جیسے بھی ہوں ان کو تو سلام میں شامل کرنے میں کوئی مسئلہ نظر نہ آئے اور اپنے رسول کی آل کو شامل کرنے میں مشکل محسوس ہو. بہرحال اس بحث سے قطع نظر ہم صرف اتنا کہیں گے کہ عامت المسلمین میں بھی ایک روایت جناب ابن عباس سے ملتی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ الیاسین سے مراد آل محمد ہیں. لیکن ہم اپنے منابع کی طرف اگر جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور شیعہ منابع کے مطابق دو حوالے ہم صرف دیں گے، زیادہ نہیں. تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ اللہ نے آل محمد کا ذکر فرمایا اور پھر کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
سلام علی الیاسین. پس یاسین محمد اور آل یاسین آل محمد علیہ السلام ہیں. اچھا، اس کے بعد معنی الاخبار میں امام صادق علیہ السلام سے ان کے آباء و اجداد کے ذریعے سے یہ منقول ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یاسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آل یاسین ہم ہیں. اب ایک نقطہ یہاں پر ہم بس آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے نسخے خاک کہیں بھی تباہ ہوئے ہوں ہمارے چھاپے خانوں میں یا کہیں اور، وہاں الیاسین جو لکھا ہوا ہے وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ الف اور لام الگ ہے اور یاسین الگ ہے اور الف کے نیچے زیر ہے. تو اب تمام قاری اس کو الیاسین ہی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ عادی ہیں ان قرآنوں کو پڑھنے کے کہ جس میں حرکات ہوتی ہیں، زبر زیر پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس طریقے سے تحریر ہو اور اس میں حرکات نہ ہوں، یعنی زبر زیر پیش نہ لگائے جائیں، اور ایسے افراد اس کی قرأت کریں جن کو عربی عبارت کے پڑھنے کے لیے اور آپ کی یا حرکات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ عربی سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں کہ بغیر حرکات کے عربی عبارت پڑھ سکتے ہیں، ان کے آگے اگر یہ عبارت رکھ دی جائے اور اسی طریقے سے لکھا ہوا ہو، صرف الف کے نیچے زیر یا کہیں پر بھی زبر زیر پیش نہ لگے ہوں، تو وہ کبھی بھی اس کو الیاسین نہیں پڑھے گا، ہمیشہ آل یاسین ہی پڑھے گا. تو یہ ایک الگ نقطہ ہے. لیکن کیونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے شیعان اہل بیت سے اور ہمیں کسی اور سے اس میں تخاطب کا زاویہ پیدا ہی نہیں کرنا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے بہت کثرت سے زیارات تعلیم فرمائی ہیں جو تمام معصومین علیہم السلام کے لیے ہیں، خاص طور سے زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، زیارت جامعہ اور اس قسم کی بہت سی زیارتیں ہمارے ہاں موجود ہیں. بلکہ ایک زیارت جو زیارت آل یاسین کے نام سے امام زمانہ کی ہے وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے. اب اس میں اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے علاوہ مثلا آپ زیارت وارثہ کو ہی دیکھ لیں، اس میں جناب شہزادہ علی اکبر کی زیارت الگ ہے، اس میں تمام شہداء کربلا کی زیارت، اصفیاء اللہ، اولیاء اللہ، انصار الدین، اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے پڑھی گئی ہے. جناب عباس کی زیارت آپ لوگ پڑھتے ہیں، یعنی معصوم امام ہونا یہاں پر لازم نہیں رہا. تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاں الگ ہیں. اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہداء کربلا کو سلام یا حضرت مسلم ابن عقیل کو سلام، وہ تو اپنی جگہ ہے. ہمارے زمانے کے امام کے نائبین میں جب آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں عریضہ ارسال کرتے ہیں تو طریقہ ہمارا کیا ہے کہ ہم جناب حسین ابن روح کو کی زیارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ عریضہ پانی میں ڈالتے ہیں، اور اس زیارت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ یا حسین ابن روح سلام علیکم. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سلام جو ہے وہ معصومین سے بڑھ کے صالحین کی طرف بھی جا رہا ہے، شہداء کی طرف بھی جا رہا ہے. لہٰذا اس میں وسعت ہے. البتہ وسعت کی حدود کی شرائط کیا ہیں، کون داخل ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے سوال کا موضوع نہیں ہے. سوال صرف معصومین علیہم السلام کے لیے تھا. ہم نے اس کو اس حد تک پھیلا دیا کہ معصومین علیہم السلام کے لیے جو جواز پیش کیا جائے اس کی مضبوطی ان حوالوں سے بھی ہو جائے. بہرحال اس وقت اس حد تک اس کا جواب کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے اس کا جواب ہمیں انہی لوگوں کو دینا ہے کہ جو لفظ معصوم ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ایک حیثیت، اہمیت اور مقام و مرتبے کے بہرحال
قائل ہیں، ورنہ گفتگو کا آغاز کسی اور نقطے سے ہوتا۔ لیکن اب بات یہاں سے ہے کہ معصومین علیہم السلام کے اوپر درود و سلام یا ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا جواز کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کم از کم شیعوں میں اس حدیث پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں۔ مشہور حدیث ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ سارے نکات آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اہل جنت کے سردار ہیں، اور جتنے لوگ جنت میں ہوں گے ان کے درجات کچھ بھی ہوں، مختلف درجات، المعصومین المظلومین۔ سامعین گرامی، آپ کے سوالات اور ہمارے جواب اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اب جو سوال آپ کا ہمارے زیر نظر ہے وہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سوال سن لیں کہ معصومین علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگایا جاتا ہے۔ چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک ایک نقطے کو الگ الگ واضح کریں گے۔ لہذا جو ہمارا اس سلسلے میں پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ ویسے تو متفق علیہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس وقت متفق علیہ ثابت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔